ماہ مبارکہ میں 27ویں شب کو ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج شریف پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے چچا زاد بہن کے مکان سے حضرت ام ہانی کے مکان میں حضور اکرم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اپنے پیارے حبیب کو اپنے دربار کی طرف بلایا اور اس مکان پر بلایا جس کو لا مکان کہتے ہیں، جس کا لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، مکان تو مطلب یہ ہوا کہ لا مکان، کوئی مکان نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسی منزل ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کو کوئی مقام اور جس کا کوئی پتہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے کہ آسمان ہے تو آسمانوں کا ایک نام ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک منزل کے بعد ایک منزل آتی ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے اس کو دوسرا آسمان کہا جاتا ہے، پھر اس کے آگے اور چلتے ہیں تو عرش آتا ہے، پھر ایک منزل بنتی ہے۔ لیکن جو لا مکان ہے، جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اس منزل میں اپنے پیارے حبیب کو بلایا اور بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اب اللہ نے کس شان سے دیدار کرایا اور حبیب پاک نے کس شان سے دیدار کیا، وہ کرانے والا رب جانتا ہے، وہ کرنے والا حبیب جانتا ہے۔ لیکن ہماری سمجھ کے مطابق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا قاب قوسین او ادنا، یعنی کہ قدیم زمانے میں آپ بھی یہ منظر اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، کہیں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، تصاویر کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا، جب درباری دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو اب بادشاہ کے دربار میں دروازے پر جو خادم کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ایک بھالا ہوتا ہے، تیر ہوتی ہے، اور ادھر والے کے ہاتھ میں ایک تیر ہوتی ہے، وہ دونوں اپنے تیروں کو یوں ملا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قاب قوسین، یہ ایسے ملنے کو کہتے ہیں قاب قوسین۔ قرآن شریف رکھنے کے لیے ریحال کے دو حصے مل جاتے ہیں، دیکھیے وہ دو حصوں کے ملنے کو کہتے ہیں قاب قوسین۔ تو اللہ فرماتا ہے قاب قوسین او ادنا، میں اور میرا حبیب اتنا قریب ہو کر ملے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر ملے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر ملے، تو آپ اندازہ کیجئے گا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی قربت ہے، وہ کیا معاملات ہے، مگر یہ بات حق ہے، اللہ رب العزت کا دیدار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ اب اس پر بھی معزز ناظرین، کئی لوگ سامعین اکرام، کئی لوگ اس پر جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء کرام کا 1400 سال کے جلیل القدر علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ شب معراج میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ اللہ رب العزت کو حضور پاک علیہ السلام نے وہ جیسے رب اپنا جلوہ دکھانا چاہتا تھا، آقا علیہ السلام نے اس شان کے مطابق اپنے پروردگار کا جلوہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوئے تو وہ جو کیفیات آپ کے نورانی آنکھوں میں اللہ کے دیدار کی جو کیفیات تھی، اس کا ایک مشاہدہ اس طریقے سے بھی ملتا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام
چوتھے آسمان پر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کریمہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سرور محسوس کر رہے تھے۔ آپ وہ کیفیات کا جلوہ دیکھ رہے تھے جو کوہ طور پر آپ اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے تھے۔ کہا کوہ طور پر براہ راست رب نے اپنے نور کی تجلی ڈالی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خدا کے نور کی تجلی کو کوہ طور پر نہیں دیکھ سکے، کیونکہ وہ تجلی کو تاب میں آپ نہ لا سکے۔ لیکن یہاں پر اب میرے پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں تو وہ نور کی تجلی مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، حبیب خدا کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں دیکھ سکے، یہاں دیکھ سک رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے وہاں وہ تجلی براہ راست ڈائریکٹ آ گئی تھی تو دیکھ نہیں سکے، یا مصطفیٰ کا وسیلہ بن رہا ہے تو وہ تجلی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، پیارے حبیب کا وسیلہ ہے تو وہ تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ عنایت فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اگر تحفہ دینا ہی تھا تو اللہ زمین پہ رکھ کے بھی دے سکتا تھا، آسمانوں میں رکھ کے بھی دے سکتا تھا، عرش پہ بٹھا کے بھی دے سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام سے حضرت موسیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو پتہ کیا چلتا ہے حضرت موسیٰ بھی یہ جانتے ہیں اب یہ اس منزل سے آ رہے ہیں جہاں کسی اور کا جانا ناممکن ہے۔ رب نے دیدار کرایا اور آپ کو تحفہ عنایت فرمایا، تو اے حبیب وہ تحفہ کیا ہے؟ تو حبیب پاک علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ میرے رب نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے عرض گزار ہوتے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ 50 نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ اپنے رب سے کہہ کر یہ نمازوں کو کم کروا لیجئے۔ تو حضرت موسیٰ جانتے ہیں یہ وہ حبیب ہیں جن کا مقام و مرتبہ، جن کی عز و شان اتنی اعلیٰ و عرفہ، اتنے بلند و بالا مقام کی ملکہ ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ بار بار اپنے رب کے دربار میں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے پیارے بزرگ اور دوستو یہاں ایک لطیف نکتہ آپ کو سناتے ہوئے عرض کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان کا اور ایک عیسائی کا، ایک مسلمان کا اور ایک عیسائی کا آپس میں مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ تو عیسائی کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول ہے لیکن مرتبہ ہمارے پیغمبر کا بڑا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی سے، عیسائی سے مسلمان نے پوچھا بھائی کس شان سے تمہارے نبی کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو بولے تمہارے نبی زمین پہ رہ گئے، ہمارے نبی آسمانوں میں رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا نا، وہ جو سولی پہ لٹکا لیے کل وہ جھوٹے کہانیاں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ نہیں لٹکائے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا لیا، آسمانوں میں اٹھا لیا۔ آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر دنیا میں آپ بھیجے جائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو کہتا ہے ہمارے نبی آسمانوں میں اور تمہارے نبی زمین میں، تو مرتبہ کس کا بڑا ہوا؟ آسمان والے کا مرتبہ بڑا ہوا۔ تو مسلمان بھی سنی تھا، بڑا مزے کا آدمی تھا، بولے واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات بولے، تمہارے نبی کو اٹھا لیا گیا، وہ آسمانوں میں ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے، ہمارے نبی کو زمین پہ رکھ دیا گیا، مدینے میں آرام کر رہے ہیں اس لیے مرتبہ چھوٹا ہے۔ مگر میاں سن، بولے کیا؟ دیکھ وہ ایک پیغمبر تھے، آسمانوں میں رہتے تھے، زمین پہ بھیجے گئے، زمین پہ بھیجے گئے تو پھر دوبارہ آسمان پہ نہیں گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ پہلے آسمانوں میں تھے، اوپر تھے، نیچے بھیجے گئے تو پھر دوبارہ اوپر نہیں گئے۔ بولے تمہارے نبی نیچے رہتے تھے، اوپر گئے تو پھر دوبارہ نیچے نہیں آئے۔
مگر میرے نبی کی شان دیکھ، زمین پہ رہتے ہیں، آسمانوں میں جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ وہ پیغمبر آئے تو بولے وہ نبی آئے تو گئے نہیں، اور تمہارے نبی گئے تو آئے نہیں، اور میرے نبی ہے معراج میں جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، زمین سے آسمانوں کی طرف جا بھی رہے ہیں، پھر آسمانوں سے زمین کی طرف آ بھی رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوا، بڑی بات سن لیجئے، اور ایک بات پھر سوال پیدا ہوا، اچھا حضور گئے تو آئے کیوں، اور جب آ گئے تھے تو پھر گئے کیوں؟ تو کہا جب رب نے بھیجا دیا دنیا میں، سبحان اللہ، تو اپنے رب کی محبت میں اتنا تڑپ رہے تھے، اتنا تڑپ رہے تھے، اتنا تڑپ رہے تھے، رب نے معراج میں بلا کر اس لذت محبت کو چاشنی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس لذت محبت کو چاشنی عطا فرمائی، اور جب رب کا دیدار کیے، کتنے دیر تک کرتے رہے، زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم تھا، زمانہ بیت رہا تھا، وہ خدا جانے وہ کتنا عرصہ گزر گیا۔ جب تسلی ہوئی، تشفی ہوئی، تو پھر اب نیچے کیوں آئے؟ نیچے کیوں آئے؟ تو جواب ملا، امت کی فکر ستا رہی تھی۔ کہا اے اللہ، اگر میں یہاں رہ جاؤں گا عیسیٰ کی طرح تو پروردگار پھر میری امت پہ عذاب آئے گا، میری امت کے گناہوں پر ان کو میرے مولا تیرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، تیری ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے اللہ، تیرے دیدار نے مجھ کو تشفی عطا کیا ہے، مولا اجازت دے، میں اپنی امت کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی امت کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں۔ گئے اس لیے تھے، رب کی محبت بلا رہی تھی، آئے اس لیے ہے، امت کی فکر ستا رہی تھی، امت کی فکر ستا رہی تھی، امت کی خاطر پھر دوبارہ واپس تشریف لائے، اور لائے تو پھر یہیں پر رہ گئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے بیچو بیچ رکھتے ہوئے، فیہم، آپ ان کے بیچو بیچ ہے، کس کے؟ امت کے، امت کے بیچو بیچ آپ ہے، حبیب آپ کو ان کے بیچو بیچ رکھتے ہوئے انہیں عذاب دینے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے آپ، یہ امت محمدیہ میں کوئی گناہ نہیں چھوٹا، یہ جو امت ہے ہم سے کوئی گناہ نہیں چھوٹا، اس امت میں ہر گناہ ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، بدفعلی ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، شرارت ہو رہی ہے، ضلالت ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدکاریاں ہیں، گندگیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنے، انتشار ہے، اختلاف ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بیوی بچوں پہ ظلم ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود دیکھو آپ عذاب نہیں آ رہا، پھر بھی اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا، عذاب ٹلا ہوا ہے، عذاب رکا ہوا ہے۔ پچھلی امتوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پچھلی پیغمبروں کی امت اگر گناہ کرتی، اللہ ان پر عذاب بھیج دیتا، اور ایسا عذاب بھیجتا کہ وہ قوم سمندر میں جا کر پانی لیتی اپنے کٹورے میں، تو کٹورے میں جب تک لیتی وہ پانی رہتا، منہ کے قریب لاتی پانی رہتا، جب پینا چاہتی تو پیشاب بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ پینا چاہتی پیشاب بن جاتا۔ وہ قوم گناہ کرتی، جا کے گھر میں سو جاتی، یہ سوچتی کہ اب میں گناہ کر لیا، مست و مگن ہو گیا، لیکن جب دوسرے دن صبح اٹھتا، اس کا گناہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا، کون سا گناہ کیا پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قوم گناہ کرتی، دوسرے دن صبح اٹھتی، اس کے گھر کی دروازے کی دہلیز پر اس کا گناہ لکھا ہوا رہتا تھا، یہ گھر والے نے کل یہ گناہ کیا۔ آج ہمارا گناہ، اس امت کا گناہ، باپ کا گناہ بیٹے سے چھپا ہوا ہے، بیٹے کا گناہ بھائی سے چھپا ہوا ہے،
بھائی کا گناہ ماں سے چھپا ہوا ہے، ماں کا گناہ بہن سے چھپا ہوا ہے، بہن کا گناہ بھائی سے چھپا ہوا ہے، انسان کے گناہ انسان سے اللہ نے چھپا دیا، جبکہ سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے، مگر باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں معلوم ہے، جب ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، بیٹے کا گناہ ماں کو نہیں معلوم ہے، سب ایک ہی گھر میں کھا رہے پی رہے ہیں، بہن کا گناہ بھائی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہوں کو ایسے چھپا دیا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے گا، ہم نے پوچھا اے اللہ عذاب بھیجنا تو دور ہے، تو نے گناہوں کو بھی گناہوں سے چھپا دیا ہے، گناہگاروں سے چھپا دیا ہے، مولا بات کیا ہے؟ کہا نادانو میں تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو دیکھوں؟ میں نے تمہارے گناہوں کو بھی اس لیے چھپا دیا کہیں میرے حبیب کو تکلیف نہ گزر جائے، کیونکہ اگر تمہارے گناہ ظاہر ہو جاتے، تم پہ عذاب آتا تو میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی، اور رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حبیب کو تکلیف پہنچے، حبیب کو ناراضگی پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے پیارے حبیب کو بلایا، اپنے دیدار سے مشرف کرایا اور اپنا نورانی چہرہ، اپنا جلوہ دکھایا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد دیکھیے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس شان کا مالک بنایا، اس مرتبے کا مالک بنایا، اس عزت کا مالک بنایا۔ ہر نبی کی معراج ہوئی دنیا میں، ہر نبی کی معراج ہوئی دنیا میں۔ حضرت ابراہیم کی معراج کیا تھی؟ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ لگائی تھی اور وہ آگ بھڑکائی تھی، اتنی بھیانک آگ تھی کہ اگر علاقے کا علاقہ اس آگ میں ڈال دیا جاتا تو سارا علاقہ جل کر خاکستر ہو جاتا۔ اتنی بھیانک آگ، اتنی بڑی آگ، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ شیطان نے لگائی تھی نمرود کے ساتھ مل کر۔ وہ آگ کوئی یہ جو ہے 25 میٹر کی ایسی نہیں تھی، وہ علاقے کا علاقہ، یوں سمجھ لیجئے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک علاقہ، ایک شہر اٹھا کر اگر اس آگ میں ڈال دیا جاتا تو پورا شہر جل کر خاکستر ہو جاتا، اتنی بڑی آگ لگایا تھا نمرود اور شیطان میں۔ شیطان ان کا پلانر تھا، پروگرامر ان کا شیطان تھا، نمرود اس کو پلان کر رہا تھا، منصوبہ ساز تھا۔ تو اب اس کے بعد وہ آگ بھڑکائی گئی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ آپ خالی ایک اندازہ کیجئے کیسا ڈالا گیا۔ بھئی آگ اتنی بڑی لگائی گئی، اتنی بڑی، شہر پورا ڈال دیں گے تو آپ اس کے اندر خاک ہو جائیں گا، تو اب سوچو آگ کتنی بڑی ہوں گی۔ شعلے دار بھڑکیلی آگ بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، بڑی اونچائی تک ابل رہی ہے آگ۔ وہ آگ میں بیچ میں ڈالنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ نمرود سوچا میں آگ تو لگا دیا مگر ڈالوں گا کیسے، ڈالوں گا کیسے، بلکہ ایسا نمرود کو خیال آیا۔ تو شیطان ان کا پروگرامر تھا، پلانر تھا۔ شیطان کیا کرا، نمرود کے ذہن میں ڈالا ایک کام کر، ایک دو بڑے لکڑیاں گاڑ، بولا ادھر ایک لکڑی ادھر ایک لکڑی، بڑی لکڑی گاڑا، گاڑ کے وہ لکڑیوں کے اوپر سے ایک ایسی جھولے کی طرح ایک رسی بنا، رسی بنا۔ وہ اتنی بڑی لکڑیاں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے اوپر بٹھائے گا، لکڑیاں بن کے اس کے بیچوں میں رسی بن کے، جیسا ہم لوگ گاؤں میں وہ دو لکڑیوں کو بن کے جھولا ڈال کے جھولتے تھے گاؤں میں، یہ جھولا وہاں سے نکلا سو ہے، یہ جھولا بنا بول کے انہیں ترکیب دیا، وہ شیطان انہیں بنائے کیا کرا، جھولے کو پورا پیچھے تک کھینچ کے جب اس کو بڑی تیزی کے ساتھ چھوڑے، پہاڑوں پہ پکڑ کے کھینچے، جب چھوڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر سے اٹھ کے جا کے بیچ آگ میں گرے۔ ایسے منصوبے بنائے گئے ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں ڈالنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی گرے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے حبیب کہہ دو ہم نے کیا کہلوایا تھا، آگ سے ہم نے کیا کہلوایا تھا، آگ کے ساتھ کیا منظر ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوا تھا، ذرا اپنی امت سے کہہ دو ہم سے کہلوایا گیا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے آگ سے کہا، اے آگ خبردار میرے ابراہیم کو مت جلانا،
ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، بارد ایک دم برف کی مانند ہو جا۔ تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، بیچوں بیچ گرے، آگ جلا رہی نہیں ابراہیم علیہ السلام، الٹا ٹھنڈک پہنچا رہی ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کا حکم ہوا ٹھنڈک پہنچا رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے تک رہے آگ میں۔ 1 مہینے کے بعد سکون سے جب آپ باہر تشریف لائے، ابراہیم، بعض روایت میں آئے 1 مہینے کا ذکر، آپ باہر تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے لوگ دنگ ہو گئے، بحران ہو گئے، پریشان، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ابراہیم کو نار نمرود سے جو سلامت نکالا گیا، جب آپ گرے تو آپ کو جلنے نہیں دیا گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ کس کی معراج تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی معراج۔ آگ میں آپ کو تکلیف نہ پہنچنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنے آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ دریائے نیل پہ اپنے عصا سے مارو۔ حضرت موسیٰ دریائے نیل پہ اپنے عصا سے ایسے مارے، جیسے ہی مارنا تھا دریائے نیل پھٹ گئی، آدھی ادھر ہو گئی آدھی ادھر ہو گئی، بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ سے جیسے ہی نکلے، اللہ رب العزت نے پھر دریائے نیل کو حکم دیا، دریائے نیل مل گئی، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون نیست و نابود ہوا، ڈوب گیا۔ پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا تھی کہ وہ آگ سے سلامت نکل جائے، اور حضرت موسیٰ کی معراج تھی دریائے نیل سے سلامت نکل جائے، دریائے نیل سے سلامت نکل جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ ہر پیغمبر کی معراج دنیا میں ہو رہی ہے، مگر مصطفیٰ کی معراج دیدار الہی میں ہو رہی ہے۔